السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ میں ہوں اختر علی۔ دنیا کے نقشے پر ایک چھوٹا سا ملک، لیکن اس کی فوجی طاقت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے بڑے طاقتور ممالک بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسرائیل جس کی سرحدیں محدود ہے، لیکن اس کی فوجی حکمت عملی اور ٹیکنالوجی کا دائرہ عالمی سطح پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک نے اپنی فوجی طاقت کو کس طرح دنیا کے سب سے مضبوط فورسز میں شامل کیا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کی فوجی طاقت کے مختلف پہلوؤں پر گہری نظر ڈالیں گے، جن میں اس کے دفاعی حکمت عملی، فضائی و زمینی فوج، نیوکلیئر صلاحیتیں اور انٹیلیجنس نیٹ ورک شامل ہیں۔ یہ ویڈیو نہ صرف اسرائیل کی فوجی طاقت کو سمجھنے میں مدد دے گی، بلکہ اس کی جغرافیائی، سیاسی اور عالمی سطح پر اس کی پوزیشن کو بھی واضح کر دے گی۔ دوستو، اسرائیل کی فوجی حکمت عملی دنیا کے کسی بھی دوسرے ممالک سے مختلف ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا چیلنج اس کی محدود سرحدیں اور تنہائی ہے۔ اس کے ارد گرد کئی دشمن ممالک ہیں جو اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ متعدد جنگوں کی تاریخ رہی ہے۔ اسرائیل نے اپنے فوجی حکمت عملی میں 3 اہم اصول اپنائے ہیں: پریمپٹیو اسٹرائک، نیوکلیئر ڈیٹرنس اور اسٹریٹجک اتحادیوں کے ساتھ تعلقات۔ ان حکمت عملیوں نے اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ایک منفرد پوزیشن میں رکھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پریمپٹیو اسٹرائک کی۔ اسرائیل نے کئی موقع پر پریمپٹیو اسٹرائک کی حکمت عملی اپنائی ہے، یعنی وہ دشمن کے حملے سے پہلے ہی اس پر حملہ کر کے اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ سب سے مشہور مثال 1967 کی 6 روز کی جنگ ہے، جس میں اسرائیل نے اپنے دشمنوں کی فضائی طاقت کو زمین پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے نہ صرف اپنی فضائی برتری حاصل کی، بلکہ دشمنوں کی جنگی حکمت عملی کو بھی بری طرح ناکام بنا دیا۔ دوسرا ان کا اہم اصول نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے۔ اسرائیل نے اپنے نیوکلیئر صلاحیتوں کو اپنی دفاع کے لیے ایک اہم جزو بنا دیا ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے کبھی بھی اپنی نیوکلیئر صلاحیتوں کا باضابطہ اعتراف نہیں کیا، مگر یہ عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا ہے، بلکہ عالمی سطح پر اسرائیل کے دفاعی مفادات کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تیسرا اہم اصول اسٹریٹجک اتحادیوں کے ساتھ تعلقات ہے۔ اسرائیل کا سب سے اہم اتحادی امریکہ ہے، جو کہ اسرائیل کو جدید ترین جنگی ہتھیار، دفاعی ٹیکنالوجیز اور فوجی امداد فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعلقات بہت مضبوط ہے، جس کا اثر اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں پر پڑتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے دی جانے والی فوجی امداد اور اسرائیل کے لیے جدید ترین جنگی طیاروں کی فراہمی نے اس کی فضائی طاقت کو مزید مستحکم کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسرائیل کی فضائی قوت کے بارے میں۔ اسرائیل کی فضائیہ دنیا کی سب سے جدید و طاقتور فضائی فورسز میں شامل ہوتی ہے۔ اسرائیل نے اپنی فضائی طاقت کو انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا ہے، جو اسے دشمن کے فضائی دفاعی سسٹم کو چکمہ دینے میں مدد دیتی ہے۔ اسرائیل کا سب سے جدید و طاقتور جنگی طیارہ F-35 لائٹننگ II ہے، جو اسٹیل ٹیکنالوجی، سپر سونک رفتار اور ملٹی رول صلاحیتوں سے لیس ہے۔ اسرائیل نے 2016 میں F-35 طیارے کو اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیا ہے، اور اس طیارے کو اس کی فضائی برتری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ F-35 کی خاصیت یہ ہے کہ ایک دشمن کے دفاعی سسٹم سے بچتے ہوئے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پاس F-16 اور F-15 جیسے جنگی طیارے بھی ہیں، جو اسرائیل کی فضائی قوت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان طیاروں نے متعدد جنگوں میں اسرائیل کی فضائی طاقت کو ثابت کیا ہے، خاص طور پر 1982 اور 2006 کی لبنان جنگ میں، جہاں اسرائیلی طیاروں نے دشمن کے دفاعی سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیے تھے۔ اسرائیل کی فضائی حکمت عملی میں پریمپٹیو اسٹرائک کا اہم کردار ہے، جس کے تحت اسرائیل اپنے دشمنوں کی فضائی قوتوں کو حملے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اپنا فضائیہ کو جدید ترین انٹیلیجنس سسٹم، نیٹ ورک سینٹرز، آپریشنز اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے لیس کرتا ہے، جس سے وہ جنگ کے دوران دشمن کے نقل و حرکت کو کامیابی سے ٹریک کر سکتا ہے۔
दोस्तों इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियारों की सलाहियत भी मौजूद है, जिसका मकसद दुश्मनों को मुमकिन हमलों से बाहर रखना है। अगरचे इसराइल ने कभी भी अपने न्यूक्लियर हथियारों का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, लेकिन ये आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हकीकत है कि इसराइल के पास एटमी हथियार मौजूद है और ये हथियार इसराइल की डिटरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम 1960 की दिहाई में शुरू हुआ था। उसका मकसद अपने दिफा को मजबूत बनाना था। इसराइल के डेमोना न्यूक्लियर रिएक्टर की मौजूदगी और उसके एटमी हथियारों की सलाहियत ने इसराइल को खिते में ताकतवर बनाने में मदद की है। इसराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी गैर मुस्तनद हिकमत अमली पर मबनी है, यानी इसराइल कभी भी अपने न्यूक्लियर हथियारों का एलानी इजहार नहीं किया, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने का हक महफूज रखेगा। ये पॉलिसी इसराइल को अपने दिफा में एक इजाफी क़ुव्वत फराहम करती है और उससे दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। इसराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क दुनिया के सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क में से एक है। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां जैसे कि मोसाद, शाबक आलमी सतह पर मारूफ है और इनके ऑपरेशंस ने इसराइल को बहुत सी कामयाबियां दिलाई हुई। मोसाद ने कई आलमी सतह पर कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशंस चलाए हैं, जिनमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखना, फलस्तीनी ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन करना शामिल है। मोसाद की महारत ने इसराइल को ताकतवर और इंटेलिजेंस नेटवर्क फराहम किया है, जो इसकी फौजी ताकत का एक अहम जुज़ू है। तो दोस्तों इसराइल की फ़ौजी ताकत का गहराई से तजिया करने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इसराइल ने अपनी फ़ौजी हिकमत अमली, फ़िज़ाई ताकत, न्यूक्लियर सलाहियत और इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। इसराइल ने दुनिया को साबित किया है कि चाहे वो छोटा हो, लेकिन अपनी ताकत के साथ वो आलमी सतह पर एक अहम खिलाड़ी है। इसकी फ़ौजी ताकत न सिर्फ अपने दिफा के लिए अहम है, बल्कि आलमी सतह पर इसके मफादात की हिफाजत के लिए भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए अहम है। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।